یہ لیں جناب مثال کا قاعدہ نمبر 9. ٹھیک ہے. مثال اس کو کیوں کہا ہے؟ کیونکہ اس کے حروف اصلیہ میں جو واو ہے وہ فا کلمے کی جگہ پر ہے، اور وہ واو حروف اصلیہ ہیں واو، ہا اور با، وہی حروف اصلیہ ہیں. اب چونکہ واو فا کلمے کی جگہ پر آیا ہے تو اس کو مثال واوی کا قاعدہ بھی کہہ سکتے ہیں. بالکل درست ہوگی یہ بات. پچھلے قاعدے میں اور اس قاعدے میں صرف فرق باب کا ہے، یہ ہے باب تفاعل. باب تفاعل پہ اگر فعل ماضی صیغہ واحد مذکر غائب کا صیغہ بنائے، جیسے آپ پہلے بناتے تھے تقابلا یا تقابلو، تو یہ تقابلا فا عین لام کے ذریعے بنائے تو تفاعلا. کتنا آسان ہے. ٹھیک ہے. بس کرنا صرف یہ ہے، یہ تا تو اپنی جگہ بالکل سیم رہے گا، یہ جو فا ہے اس فا کی جگہ پہ ہم نے اپنا واو ڈالنا ہے. دیکھیں کیسے ہوگا. یہ تا تائے تفاعل. ٹھیک ہے. اس کے بعد ہمارا والا واو، اس پر زبر، اس کے بعد کیا آنا چاہیے؟ دیکھیں یہاں پہ فا کے بعد الف ہے نا، تو یہ الف آنا چاہیے. پھر ہا آنا چاہیے، ہا پہ زبر ہونا چاہیے، اور پھر با آنا چاہیے، با پہ بھی زبر ہونا چاہیے. سمجھ آ گئی بات؟ تو دیکھیں آپ وزن بالکل برابر بیٹھ رہا ہے. تفاعل، تواہبا، یہاں تک تو ایک بات ہو گئی. اب کیا اس سے آگے اس سیغے کو لے جایا جائے؟ تو بالکل دو راستے ہیں آپ کے پاس. یا تو آپ اس سیغے کو اس سے آگے والے اسٹیپس کی طرف بھی لے کر جائیں یا نہ جائیں. اور اگر آپ جانا چاہتے ہیں یا آپ کے پاس سیغہ آیا ہی اسی انداز میں ہے کہ وہ جنہوں نے وہ سیغہ وضع کیا تھا وہ اس سے آگے والے اسٹیپ تک گئے تھے، تو آپ کو اتنا پتا ہونا چاہیے کہ وہ اگلا والا اسٹیپ جو تھا وہ کرنا ضروری نہیں تھا، جائز تھا. کیا جائز تھا؟ کیا تھی وہ چیز جو جائز تھی؟ وہ جائز یہ تھی کہ اس والے واو کو تا سے تبدیل کر دینا، یہ جائز تھا. ہم بھی کر دیتے. اب یہ بن گیا تتاہبا، اسی لیے اس کو تعلیلات کہتے ہیں. واو تھا نا، یہ تھا حرف علت، واو کا آپ نے یہاں سے ہٹا دیا، یہ اس کو کہتے ہیں تعلیل کرنا، حرف علت کو ہٹا دینا. حرف علت کو ہٹا دیا، یہ کہلایا اعلال. اس کی جگہ تا لے کر آئے، یہ کہلایا ابدال. بس ٹرمینولوجیز میں اتنا نہیں وہ پریشان ہوتے ہیں. اچھا دوسرا اسٹیپ کیا ہوگا؟ دوسرا اسٹیپ یہ ہوگا اس تا کا تا میں ادغام کرنا ہوگا. وہ کیسے ہوگا وہ دیکھ لیں. یہ والا تا ہے نا، پہلا والا تا، اس کو دوسرے والے تا میں داخل کرنا ہے نا، تو پہلے اس کو ہی ہٹا دیں. ٹھیک ہے. اب دو کرنے کے لیے تشدید کر دیں. تشدید ظاہر کرتی ہے کہ یہاں پہ دو ہیں. یہ بات تو ہم نے جائز والی اختیار کر لی، لیکن یہ جائز صورت اختیار کرنے کی وجہ سے ایک معاملہ آ گیا، اور وہ یہ ہو گیا کہ اس کو پڑھنا ہی دشوار ہو گیا. تو اس صورت میں اب ہم پر ایک واجب قانون یہ کہتا ہے ایک چیز واجب ہو گئی ہے. اور وہ کیا واجب ہو گئی ہے؟ پچھلے والے قاعدے میں آپ نے پڑھا تھا حمزہ وصلیہ لانا واجب ہو گیا. شروع میں حمزہ وصلیہ لے کر آئیں گے. شروع میں اس کے شروع میں اس کے دیکھیں لائے حمزہ وصلیہ. اب یہ بن گیا اتاہبا. بہت زیادہ استعمال ہوتی ہیں یہ چیزیں، تو عربی زبان میں قرآن پاک میں احادیث کے اندر بہت ضروری ہے یہ چیزیں سیکھنا. کم سے کم ایک مرتبہ لائف میں درس نظامی والے اور عربی گرامر کے جو اسٹوڈنٹس ہوتے ہیں، کم سے کم ایک مرتبہ ہر قاعدہ ان کو سیکھ لینا اور پڑھ لینا، یہ ان کے اوپر ضروری ہوتا ہے. بعد میں شارٹ کٹ طریقے بہت سے ہوں گے، وہ میں بھی آپ کو بتاؤں گا. یہ والا جو قاعدہ ہم نے ابھی باب تفاعل کا سیکھا ہے، اس کو ہم بیان کس انداز میں کریں گے وہ دیکھ لیں. دیکھیے مثال کا قاعدہ نمبر 9. مثال واوی، وہ واو جو باب تفاعل کے فا کلمے میں آ جائے. دیکھ لیں یہ والا
یہ والی بات. تو اسے تا سے بدلنا جائز ہے. یہ والی بات دیکھ لیں, بدل دیا تا سے. اور اس تا کا تائے تفاعل میں ادغام کرنا بھی جائز ہے. تائے تفاعل تو سمجھ گئے ہوں گے نا آپ لوگ. یہ دیکھیں ادغام کر دیا, یہ بھی جائز بات تھی. اب پہلا حرف ساکن ہونے کی وجہ سے ابتدا میں یعنی شروع میں حمزہ وصلیہ لانا واجب ہو گیا. یہ لے حمزہ وصلیہ لگا دیا, کتنا آسان ہو گیا. سمجھ میں آیا؟ چلیں بس.